بہاول نگر سے بھائی عبد الرحمن صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہم نے آپ سے ایک واقعہ سے متعلق پوچھنا ہے کہ فرض نماز کے قعدہ اولیٰ میں اگر کوئی تشہد کے بعد بھول کر درود شریف پڑھ دے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ مسئلہ لکھا تو ایک رات امام صاحب کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، آپ نے مجھ پر درود پڑھنے والے پر سجدہ سہو لازم کر دیا۔ تو اس پر امام صاحب نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے سجدہ سہو کا فتویٰ اس لیے دیا کہ پڑھنے والے نے بھول کر پڑھا ہے، حالانکہ درود شریف بھول کر پڑھی جانے والی شے نہیں بلکہ عمدن و ارادتاً پڑھنے والی شے ہے۔ اس نے بھول کر درود کیوں پڑھا؟ اس لیے سجدہ سہو کا فتویٰ دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ مفتی صاحب، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ واقعہ درست ہے؟ عبد الرحمن: جی میرے محترم بھائی، یہ سارے کا سارا واقعہ سر تاپا جعلی اور من گھڑت ہے، نہ عقلاً ٹھیک نہ نقلاً ٹھیک۔ فرض نماز یا سنت موقدہ یا وتر نماز کے قعدہ اولیٰ میں جو بھول کر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس پر سجدہ سہو اس لیے لازم نہیں ہوتا کہ پڑھنے والے نے بھول کر کیوں پڑھا، بلکہ اس لیے لازم ہوتا ہے کہ قعدہ اولیٰ کو اتحیات میں منحصر رکھنا واجب تھا، اس نے اتحیات پر زیادتی کی، اس لیے سجدہ سہو واجب ہوا۔ سائل نے یہ جو لکھا ہے کہ امام صاحب کی طرف ایک من گھڑت واقعہ جو منسوب کیا کہ امام صاحب نے یہ فرمایا کہ پڑھنے والے نے بھول کر پڑھا ہے، اس لیے سجدہ سہو کا فتویٰ دیا۔ اس صاحب سے پوچھنے والا ہو کوئی کہ اگر کوئی قعدہ اولیٰ میں جان بوجھ کر اتحیات کے ساتھ درود شریف پڑھ دیتا ہے، تشہد کے ساتھ درود شریف پڑھ دیتا ہے، تو کیا نماز درست ہو جائے گی؟ حالانکہ یہاں عمدن پڑھا جا رہا ہے، ارادتاً پڑھا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائی، بھول کر پڑھنے کی صورت میں سجدہ سہو سے نماز کی نماز ہو جائے گی، جو خطا ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر کوئی قعدہ اولیٰ میں، وہ فرض کا قعدہ اولیٰ ہو یا سنت موقدہ کا قعدہ اولیٰ ہو، وتر کا قعدہ اولیٰ ہو، ان قعدوں میں اگر کوئی قعدہ اولیٰ میں اگر کوئی عمدن درود شریف پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ دے، تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس کو نماز ہی دہرانی پڑے گی۔ تو اب پوچھنے والا یہ ہو کوئی کہ جو یہ امام صاحب کی طرف ایک واقعہ منسوب کر رہے ہیں کہ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ بھول کر پڑھنے کی وجہ سے ہم نے سجدہ سہو کا حکم دیا، یہاں پر تو پھر جو جان بوجھ کر پڑھ رہا ہے اس کو تو بلکہ اچھا جاننا چاہیے تھا، اس کے ثواب میں زیادتی ہونی چاہیے تھی، حالانکہ یہاں نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑ رہی ہے۔ غرض یہ کہ یہ سارے کا سارا واقعہ نہ عقلاً ٹھیک نہ نقلاً ٹھیک، اس لیے کسی نے بیٹھ کر تسلی سے من گھڑت یہ بنایا ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔